سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپڈیٹ۔ 5 اگست کے یک طرفہ اور غیر قانونی بھارتی فیصلے کے بعد مقبوضہ جموں کشمیر میں صحافت کو نہ صرف سخت ترین پابندیوں کا نشانہ بنایا گیا بلکہ سینکڑوں صحافیوں اور رپورٹروں پر ایسی دہشت بٹھا دی گئی کہ وہ اپنی صحافتی ذمہ داریاں نبھانے میں اعصابی دباؤ محسوس کر رہے ہیں۔ ایک رپورٹر کے بقول کشمیر حقیقت میں جہنم بن گیا ہے جہاں زندہ رہنا مشکل ہے، رپورٹ کرنا تو دور کی بات ہے۔ صحافیوں کو ان کی پیشہ ورانہ سرگرمیوں سے روکنے اور حقیقت پر مبنی رپورٹنگ کرنے پر انہیں بھارتی فوج، پولیس اور دیگر ایجنسیاں ہراساں کر رہی ہیں۔ صحافیوں کو پولیس اسٹیشن اور فوجی کیمپس میں طلب کر کے پوچھ گچھ کرنا، ان کے خلاف جھوٹے مقدمات قائم کرنا، گھروں پر چھاپے مار کر اہل خانہ کو ذہنی دباؤ کا شکار کرنا، موبائل فون اور لیپ ٹاپ سمیت دیگر ڈیوائسز قبضے میں لینا اور صحافیوں کو ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنانا روز کا معمول بن چکا ہے۔ اس حوالے سے صحافت سے متعلق مقامی اور بین الاقوامی ادارے اپنے تحفظات کا اظہار بھی کر رہے ہیں، لیکن بھارت کی انتہا پسند مودی حکومت کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز اور انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹس نے بھی بھارتی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ صحافیوں کو آزادانہ طور پر کام کرنے کی اجازت دی جائے، جبکہ ان کے خلاف جعلی مقدمات ختم کرتے ہوئے گرفتار صحافیوں کو رہا کیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ استعماری بھارتی حکومت اپنے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں اپنے ظلم اور جبر کو بیرونی دنیا سے چھپانا چاہتی ہے، اور اس کے لیے آسان ہدف صحافت ہے جس پر مختلف ہیلے بہانوں سے پابندیاں عائد رہتی ہیں۔ خاص طور پر انٹرنیٹ پر پابندی بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں اگرچہ 7 دہائیوں سے ہر شخص مصائب اور مشکلات سے دوچار ہے، لیکن ان کے مصائب اور مشکلات بتانے والے صحافیوں کو جسمانی اور ذہنی خوف میں مبتلا کرنا بھارتی حکومت کی پرانی حکمت عملی رہی ہے۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ مقبوضہ کشمیر میں صحافت کو درپیش خطرات کے پیش نظر بھارت پر دباؤ ڈالے تاکہ وہ صحافت پر پابندیاں لگانے اور صحافیوں کو ہراساں کرنے والے اقدامات سے باز رہے۔